کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ، محترم جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، محترم انجم وکیل صاحب اور کمشنر اور چیئرمین کیپٹن عثمان، اسلام آباد راولپنڈی کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم یہاں پر ایک عظیم عوامی منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس منصوبے کو جسے بھاراکاؤ بائی پاس کے نام سے یاد رکھا جائے گا، اس کو ایک شفاف بولی کے ذریعے یہ معاہدہ اور یہ کانٹریکٹ NLC نیشنل لاجسٹک سیل کو دیا گیا ہے، اور اس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی یہ انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ میں یہ چاہوں گا 2 باتیں۔ NLC کے کون صاحب تشریف لائیں؟ آپ کا کیا اس میں گانے تشریف رکھیں؟ برگیڈیئر ناصر ضیاء NLC کے یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو 3 ماہ میں مکمل کیا جائے، 3 ماہ میں، اور ہر صورت یہ صرف 5-5.5 کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کہ ایسے منصوبے 3 ماہ میں نہیں بلکہ 1.5-2-2.5 مہینے میں مکمل ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو مہربانی کر کے 3 ماہ میں مکمل کیا جائے، اور جو کاسٹ ہے اس میں اگر مزید آپ کمی کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ اور تیسری بات، جو اس کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی معیاری ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس معیار کو اپناتے ہوئے دوسرے منصوبوں میں اس کو ریپلیکیٹ کریں، یعنی اس کو دوسرے منصوبوں میں بھی اسی معیار کو اپنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی NLC کی اسلام آباد، راولپنڈی اور پاکستان کے عوام کے لیے، کہ مری روڈ سے جب گرمیاں آتی ہیں تو پورے ملک سے پھر لوگ اس روڈ پہ سفر کرتے ہیں، اور پورا سال بھی اس کے اوپر سفر ہوتا رہتا ہے۔ اس منصوبے سے، جو کہ 5 یا 6 ارب کی لاگت سے کتنا بھی 6.5 ارب کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسلام آباد کے راولپنڈی کے عوام کو بھرپور ان کو ریلیف ملے گا، وقت بچے گا، اور اس روڈ کے اوپر بعض اوقات تو گھنٹوں ٹریفک جو ہے جام رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اس منصوبے کو 3 ماہ میں
اور ایک شاندار منصوبہ مکمل جب ہوگا تو یقیناً NLC کو اس کی بہت تحسین ملے گی، اور عوام جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے دعا کریں گے کہ ان کو جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ مریض گزر رہا ہے، مریض سے اگر کوئی مریض آ رہا ہے تو اس کو ہسپتال پہنچنے میں کئی مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، دکانداروں نے اپنے کاروبار پہ آنا ہوتا ہے، اور یعنی لوگوں نے اپنے گھروں پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ایک بڑی باٹل نیک ہے جس کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا اس منصوبے کے ذریعے. اور اسی طریقے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کے لیے بے شمار منصوبے جن کو میں ابھی گنواؤں تو خاصا وقت لگ جائے گا، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ہیں، وہ اورنج لائن ہے، بلو لائن ہے، گرین لائن ہے، چاہے آپ کے جو فلائی اوورز ابھی اس کا ایک کا بھی انڈر پاس مکمل ہونا ہے. ان کو برسوں بیت گئے، یہ منصوبے جو شروع کیے گئے تھے میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ ادھورے کے ادھورے تھے 4 سال بعد بھی، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کسی کو خیال تک نہیں آیا. جو منصوبہ پبلک ٹرانسپورٹ کا میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں جس کا آغاز کیا گیا تھا اور جس کے اوپر کافی کام بھی ہو چکا تھا، جو میٹرو جس نے ایئرپورٹ جانا تھا وہ منصوبہ بھی وہیں بند پڑا تھا، ادھورا تھا، اور اربوں روپے اس کے اوپر کھپ چکے تھے، لگ چکے تھے، جس کو ہماری حکومت نے، مخلوط حکومت نے آتے ہی اس کو مکمل کروایا، اور وہ آج الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کر رہا ہے. اس طرح جو آپ کی اورنج لائن ہے، بلو لائن ہے، اور پھر ابھی ایک انٹیگریٹڈ جو منصوبہ ٹرانسپورٹ کا وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہونے جا رہا ہے. اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان کو سہولت ملے گی. یہ وہ کام ہیں جو کہ پچھلی حکومت کو، جو ان کی ناک کے نیچے تھے، ان کو مکمل کرنے چاہیے تھے. مکمل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو عوام کی جو مشکلات، عوام کے دکھ درد اور عوام کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں تھا. اگر سروکار ہوتا، اگر دل میں درد ہوتا تو پھر یہ مسائل کا ایک پہاڑ نہ ہوتا، پھر مسائل حل ہوتے. مگر عوامی منصوبے تب حل ہوتے ہیں، تب مکمل ہوتے ہیں جب دل میں درد ہو، دل میں عوام کے لیے محبت ہو، دل میں عوام کے لیے تڑپ ہو. لیکن جب وہ اسپرٹ موجود نہ ہو، وہ احساس نہ ہو، تو پھر جب یہ ہو کہ عوام اللہ نہ کریں ان کا جو بھی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہم تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دیں گے اور پاکستان ادھر چلے جائے گا اور پاکستان ادھر چلے جائے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان منصوبوں کو، جو عوامی منصوبے ہیں، وہ عوام کی خدمت کے حوالے سے مکمل کرنے کے بجائے یا شروع کرنے کے بجائے انہوں نے کیا قوم کو دیا؟ دن رات جھوٹ بولا، دن رات ڈھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولا، اور ایک رواج قائم کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے جائیں، بس لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے جائیں، لوگوں کو ورغلانے کا انہوں نے ایک ایسا مشغلہ، ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ اب وہ دن رات، عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں ایک ایسے زندگی کے مقام پر آؤں گا، عمر کے اس حصے میں آؤں گا کہ میں نے خود 40 سال، تقریباً 40 سال ہو گئے اپنے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں. میں نے اس خاردار میدان میں نے سفر کیا ہے اور بہت اونچ نیچ دیکھی ہے، بہت تبدیلیاں دیکھی، ماشاء اللہ کے ادوار دیکھے
اپنی حکومتوں کے، اوروں کی دوسری پارٹیوں کی حکومتوں کے، اور دنیا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا غیر ذمہ دار اور جھوٹا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو، یہ تالی بجانے کا مقام نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کا مقام ہے، یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے عزت دی، ورلڈ کپ لیا، پاکستان کو عزت دی، کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی ایک ٹیم ورک تھا۔ ایک ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کی 11 ممبرز پر مشتمل ہوتی ہے، 12 پہ، اور سب جب اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ٹیم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوتی ہے۔ کپتان کو یقیناً کریڈٹ ملتا ہے، مگر ٹیم کے باقی ممبرز کو بھی کریڈٹ ملتا ہے۔ وہ ہوا، آپ نے استاد بھی بنایا، اس کو بھی قوم نے سراہا، کوئی بہت اچھی بات تھی، لیکن میرا خیال ہے کسی کو دور دور تک خیال تک نہیں تھا کہ جب یہ شخص سیاست کے میدان میں قدم رکھے گا تو پاؤں سے لے کے سر تک، یا سر سے لے کے پاؤں تک سراپا جھوٹ کا ملمہ ہوگا، اور دن رات جھوٹ بولے گا، قوم کو دھوکہ دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری جب مخلوط حکومت آئی آئینی طریقے سے اور پارلیمان کے ووٹ کے ذریعے آئی، جس کا ایک طریقہ آئین میں درج ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس شخص نے کیا کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے اور دن رات جھوٹ نہیں بولا، اور بالآخر پرسوں وہ جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکرٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور سیکرٹری اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں منٹس کو میں کروں گا۔ اور وہ وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، اور پھر آگے جو باتیں کہی ہیں، یعنی پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ وہ 5 مہینے جو دن رات راگ الاپتا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یعنی آپ کسی سیاستدان کے بارے میں آپ کی رائے کچھ بھی ہو کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کام نہیں کرتا، یہ کام کرتا ہے، یہ سلو ہے، لیکن آپ اس کی جو پاکستانیت ہے وہ تو اس سے نہیں چھین سکتے، اس کے اوپر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے عمران نیازی، آپ نے پوری اپوزیشن کو غدار کہہ دیا اور کہا کہ اپنا ایک دوسرے ملک سے اپنا ساز باز کی، اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ پرسوں اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے عمران خان نیازی کا بیانیہ سارے بازار وہ چور چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ایک لیڈر مانتا تھا، وہ اپنے آپ میں بلیو کرتا ہے، ایک جس نے ورلڈ کپ اپنی ٹیم کے ساتھ جیتا، شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص نکلا، اور اس نے پوری قوم کے وقار کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کو شرمسار کیا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ خدا نخواستہ غیروں کے ساتھ مل کر یہاں پر سازش کی انہوں نے۔ اب بتائیے کہ پرسوں کی جو آڈیو لیک جو پورے پاکستان نے سنی آڈیو اور پوری دنیا نے سنی، اس کے بعد کسی کے لیے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بدترین سازش تھی۔ میں یہ مثال اور تفصیل میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اگر یہ سازشی ذہن نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے، اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن سب سے بڑی
اور سب سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف تھی کہ پاکستان کو اس طرح پاکستانی سیاستدانوں کو پاکستانیوں کو اس طرح بدنام کیا کہ یہ خدا نخواستہ غدار ہیں. اور میں نے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا تھا کہ جناب اسپیکر اگر میں نہیں ہم میں سے کسی سیاستدان کے خلاف یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے قومی مفاد اور قومی وقار اور آئین کے خلاف کسی غیر ملکی حکومت سے سازش کر کے حکومت لی ہے تو پھر ہمیں یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں, ہمیں پھر سولی پر لٹکایا جائے. یہ میں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا اور آج یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو گئی. لیکن 5 مہینے قوم کے ضائع ہو گئے, پوری قوم کا وقت ضائع ہو گیا, پوری قوم کو تقسیم کر دیا گیا, زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا اور دن رات اسی بات پر زور دیا گیا کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. آڈیو جو لیک ہوئی ہے پرسوں, اس کے آنے سے پہلے ہی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اس میں حقیقت نہیں. لیکن کیا کیا جائے, ہر پارٹی کے فالوورز ہوتے ہیں, جس طرح پی ایم ایل این کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جے یو آئی کے ہیں, جماعت اسلامی کے ہیں, بی این پی کے ہیں, باپ کے ہیں, ایم کیو ایم کے ہیں اور اے این پی کے ہیں. اسی طرح ان کے بھی فالوورز ہیں اور انہوں نے بدقسمتی سے اتنا جھوٹ بولا گیا, اتنا جھوٹ بولا گیا جس طرح گوبلز بولا کرتا تھا ہٹلر کے زمانے میں, کہ انہوں نے یقیناً انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جناب واقعی سازش ہوئی. مگر جس طرح اس سازش کو سرکمسٹانشل ایویڈنس نے رد کیا, ہم ایس سی او گئے, وہاں پر ہماری جس طرح دنیا کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں, ان میں وہ لیڈرز بھی شامل تھے جن کے حوالے یہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جناب ان کے خلاف یہ, چونکہ میں ان سے تعلق بنا رہا تھا اس لیے سازش کی گئی. وہ ہمیں بڑے پرتپاک طریقے سے ملے, ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی. انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کو زرعی میدان میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پیٹرولیم میں, گیس پائپ لائن ہماری کراچی سے ہم بچانا چاہتے ہیں, اپ کنٹری, اور بے شمار باتیں. پھر میں امریکہ گیا, اقوام متحدہ, وہاں پر بڑی دنیا کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس سے ایک بالکل یہ کلیئر ہو گیا, عوام جو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھ بوجھ ہے کہ بھئی یہ سازش میں کوئی دم خم نہیں. مگر پرسوں جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مور لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی بات آج کر رہا ہوں. آفٹر آل ہم سب بڑے خطاکار لوگ ہیں, سب سے ہم سے غلطیاں زیادتیاں ہوتی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس طرح کی گھناؤنی سازش کرنا پاکستان کے خلاف, قوم کے خلاف اور اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے, یہ تو میں نے دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے. ایسا بہت کم ایسا دیکھا ہے. بھائی بیٹھ جائے نہیں اس طرح میں بڑی بیٹھ جائے بھائی پلیز بیٹھ جائیں آپ. پھر کس طریقے سے برادر ممالک کو ناراض کیا گیا. اب میں آئین پاکستان کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہوا کہ میں کوئی راز میں بیان نہیں کر سکتا. میں قبر تک جاؤں گا تو وہ راز رہے گا تا وقت کہ آئین مجھے اس کی اجازت دے. لیکن ذاتی طور پر مجھے بعض برادر ملکوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک تکبر سے بھرا شخص ہے, یہ جس نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا, برادرانہ تعلقات کو, اور دوسرے ممالک کو ان کو ناراض کیا. تفصیل میں جانا مناسب نہیں, لیکن میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کام اس شخص نے کیے جو کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. کاش اس نے ایک شوکت خانم نہیں, دنیا میں پاکستان میں جگہ جگہ شوکت خانم بنائے ہوتے, اور اگر وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنوا دیا تھا, بنایا نہیں بنوا دیا تھا جعلی ووٹوں سے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں منسوب پسند نہیں, لیکن
وہ انسانوں کو اس نے دماغ دیے ہیں کہ بھئی آپ اپنا مسجد کا راستہ آپ نے لینا تو مسجد جائیں، آپ نے وہاں پر دوسری طرف جانا تو دوسرے جائیں، فیصلہ آپ نے کرنا. میں نے تو قرآن میں آپ کو ہر چیز بڑی صراحت سے بیان کر دی ہے کہ یہ آپ کو راستہ اپنانا چاہیے. تو خدا نے پر انسانوں کے جو اذہان اس پہ چھوڑ دیا. تو اس کو جس طرح یہ بنا اپنا جعلی ووٹوں سے، بھئی اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ محنت کرتے، کوشش کرتے اور اس قوم کا حال سنوارتے، غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے. 1 کروڑ گھر کا وعدہ کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی. آپ نے 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا، ایک نوکری نہیں دی بلکہ نوکریاں چھین لی. مہنگائی کا طوفان تھا اور وہ بوجھ ہمیں لینا پڑا. میں نے امریکہ میں بھی دوسرے جگہوں پر بھی انٹرویو میں کہا ہے، کل بھی میں نے کہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا بھاری پتھر آپ نے اپنے شہباز شریف لے لیا، وگرنہ یہ تو اس کی تو بہت زیادہ جو پبلک جو پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ بالکل میں نے یہ لیا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، یہ بالکل درست ہے. اور سیاست کو میں نے داؤ پہ لگا دیے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ یا میری پارٹی کے قائد نے یا مخلوط حکومت نے درست فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ وقت کرے گا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان 5 مہینوں میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اور ان کے ساتھ 3.25 سال کا آپ موازنہ کر لیں، ان کے پہلے ہی چند مہینوں میں کرپشن کے اسکینڈلز شروع ہو گئے تھے. کیا آج تک 5 مہینے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مجھے 1 مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ معافی مانگنی چاہیے. کیا اس سے وہ تکبر سے بجائے اور بڑے بول سے بجائے، لیکن کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام میرے خلاف یا میری حکومت کے خلاف لگا آج تک؟ اور مہنگائی ہوئی، بھئی ہم نے مہنگائی آپ سے لی، مجبوری تھی. IMF ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ شرطیں مانو وگرنہ گھر جاؤ. تو کیا پھر ہم ڈیفالٹ کر لیتے؟ اگر ان کی حکومت ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دیوالیہ خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا. لیکن ہم نے سر توڑ کوشش کی، مگر یہ جلسوں میں کہتے رہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. دل میں اس کے خواہش تھی، وہ دن رات تڑپ تھی کہ یہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دیوالیہ ہو جائے. کیوں؟ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں. کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں، کبھی لیڈر اس طرح بنتے ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بھرپور کوشش ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس میں کمی لائی جائے. ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے. جو گیس تھی وہ اب تقریباً ختم ہو چکی. تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اربوں ڈالر ہم اس کے اوپر صرف کرتے ہیں. ہماری جو اپنے جو ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکالنا ہے، اور ضرور نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا ایمان ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میرا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہم محنت کریں گے. اگر دبئی میں بغیر تیل کے وہاں پر جو رمل، جس کو رمل عربی لفظ ریت سے انہوں نے بے پناہ انہوں نے اپنی معیشت کو سنوارا، اور وہاں پر ہر طرف وہاں پر خوشحالی اور ترقی اور خوشحالی کے ریل پیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیے ہیں، دریا دیے ہیں، آپ جیسے عظیم لوگ دیے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ بڑی توانا ہے، بڑے قابل لوگ ہیں، بینکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سپاہی ہیں، سیاستدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مائیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں رزق حلال کما کر، نرسز ہیں. کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ بڑی تکڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے پاکستان. اور ہمیں کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے، جس کو کہتے ہیں the will to do، کہ
کام کرنے کی طرف کہ لڑ مرنے کی طرف جس دن وہ ہماری رگوں میں یہ بات آ جائے گی، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس دن ترقی اور خوشحالی کی طرف رواں دواں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ہمیں کسی سے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں عمران نیازی کہ یہ جا کے اپنا باہر جا کے ممالک سے مانگتا ہے، تو آپ جا کے خیرات بانٹتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ ایک ملک میں یہ گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قرضہ ان کا ہاں کر دیں گے مگر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. نہ جانے وہ کیا بات ہوگی. یہ وہاں پر منتیں کرتے رہے کہ جناب میرے جانے سے پہلے اعلان کر دیں تاکہ میری ملک میں میری عزت ہو کہ میں یہ پیسے وہاں سے مانگ کر لے آیا ہوں. اپنے گریبان میں جھانکو، کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو آپ فریب دے رہے ہیں؟ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں اپنی قوم کو، اپنے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر لیں، آپ خدمت اور فراڈ میں تمیز کر لیں، آپ ریاکاری اور سچائی میں تمیز کر لیں، آپ خون پسینے کی ایک تڑپ اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بھاشن دینے میں اس میں تفریق کر لیں، تمیز کر لیں. انشاءاللہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور فطرت دی ہے، آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے پورے ملک میں سیلاب آیا اور پاکستان کے 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا. سندھ کے جو نچلے علاقے ہیں سارے کے سارے وہ پانی میں ڈوب گئے. بلوچستان اور وہاں پر کے پی میں، پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ، گلگت بلتستان میں. یہ اس دوران مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور ان کیمروں کے ذریعے میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان 2-3 مہینوں میں یہ دن رات یہ شخص جلسے کرتا رہا اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا الزام جھوٹ اور الزام تراشی کرتا رہا اور کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے لیے وہاں پر استعمال کرتا رہا. کاش یہ جلسے نہ کیے ہوتے اور پیسہ اس دکھی انسانیت کی خدمت میں نچھاور کیا ہوتا، ان کو خیمے لے کے دیے ہوتے، ان کو دوائیاں لے کے دی ہوتی، تو آپ پھر جب الیکشن کا وقت آتا یا جو بھی وقت آتا پھر آپ کے جلسے واقعی بہت بڑے ہوتے. مگر بات ایسی نہیں تھی. بات تھی انہوں نے قوم کو کیا دیا. ہیرے اور جواہرات کے نتیجے میں جو عمرہ ہے، جو مراد یافتہ جو طبقہ ہے، ان کو اور مراد یافتہ بنایا. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ 3 کیرٹ کی چاہیے، 5 کیرٹ کی چاہیے. آپ نے دوست ممالک کے تحفے آپ نے سرے بازاروں میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور کہتے ہیں کہ یہ باقی سب ٹولہ کرپٹ اور بددیانت اور یہ دھوکے باز ہے. آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ سے معافی مانگیں. ہم سب بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پاکستانی ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں. آپ بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. ہمیں پاکستان کو بنانا ہے. میں آج بھی تیار ہوں سب کو یہ دعوت دینے کے لیے، آئیں پاکستان کو بنائیں. پاکستان 75 سالوں میں پاکستان کو بہت زخم ہوئے ہیں، بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. خدا را چھوڑ دیں، اپنی ذات سے بالا تر ہوں، اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں. لیکن آپ اختلافات نہیں، آپ تو ہیں سازشی، آپ چاہتے ہی نہیں کہ اختلافات ختم ہوں. آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جائے. اگر خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہوتا تو 4.25 سال میں کچھ قوم کو دکھا دیتے نا. جو میں نے دکھایا قوم کو، ابھی بتایا آپ کو، جو حقائق ہیں، آپ اپنی خدمت سے قوم کو بتا دیتے کہ میں نے یہ خدمت قوم کی ہے. نہ آپ نے ہسپتال بنایا اپنا کوئی نام کا، PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو دنیا کا مایناز ہسپتال ہم نے لاہور میں بنایا تھا، آپ نے اس کو برباد کر دیا. اس کو سیاست کی نظر چڑھا دیا. فارمر چیف جسٹس کے ساتھ مل کر اس کو برباد کر دیا آپ نے. جہاں پر گردوں کی جو پیوندکاری ہوتی تھی، جگر کی پیوندکاری ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ اربوں روپے غریب قوم کا پیسہ وہ لگایا گیا وہاں پر. اسی طریقے سے آپ نے KP میں کیا کیا. آپ نے پنجاب میں آپ کو حکومت ملی ہے،
میری گزارش یہ ہے خان صاحب یہ جھوٹ چلے گا کب تک یہ اللہ جانتا ہے. ایک دن یہ دفن ہوگا, ایک دن سچائی سامنے آئے گی. اور آپ کا چہرہ پرسوں قوم نے دیکھ لیا اس سازش کے حوالے سے کہ امریکہ نے یہ حکومت بنوائی تھی. وہ چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناونا جرم اور کو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمیں ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ریاکاری نکالے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور پاکستان کے لیے لڑ مرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. پاکستان قائد اعظم. شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تاریخی دن ہے. 12 کو عوامی منصوبہ ہے 3 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی.